السلام علیکم. دی گرینڈ چینل کی طرف سے فرد کا پیار بھرا سلام اور بہت ساری دعائیں بچوں تک پہنچیں. بچوں کیا حال چال ہیں؟ کون کون دیکھ رہا ہے ابھی آج کل سٹوریز؟ پلیز یہ سٹوریز جو ہیں جو قرآنک سٹوریز ہیں اس کو ضرور سنیے، اور جو بچے نہیں پہلے سن سکے وہ اس کا اہتمام کریں اور ضرور اس کو سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو شوق بڑھے کہ قرآن مجید ہے وہ خود پڑھیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ بڑے ہوتے جائیں تو آپ کو شوق ہو کہ اس کی ہم نے تفاسیر بھی پڑھنی ہیں. تو پچھلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دربار میں کیا واقعہ پیش آیا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، میں اس کا پیغمبر ہوں جو سب کا رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جو سب کو پالتا ہے. تو فرعون نے آگے سے جواب دیا کہ کون سا رب، کہاں ہے وہ؟ کیونکہ میں تو صرف اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میں ہی ہوں جو سب کو پالتا ہے اور سب کو بخشتا ہے اور سب کو سزا دیتا ہے. تو میرے سوا میرے نزدیک کوئی رب نہیں ہے. اور پھر کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانیاں ہیں جس سے کہ میں مان سکوں تو وہ مجھے دکھاؤ. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا وہ زمین پر گرا دیا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. اور پھر اپنا جو ہاتھ تھا وہ اپنے اندر اپنے سینے کے اوپر رکھا، اور جب وہ نکالا اپنے کپڑوں میں سے تو وہ بالکل ہی سفید اور چمکتا ہوا فرعون کو نظر آیا. جب فرعون اور اس کے وزیر حمان اور جو دوسرے جو بھی وہاں پہ موجود تھے درباری، تو انہوں نے کہا یہ تو سراسر جادو ہے. پھر فرعون نے اپنے جادوگروں اور وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس کا بتایا جائے کہ اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن مقرر کر دیا اور کہا کہ ہم سب اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر وہاں پہ موسیٰ سے کہیں گے کہ وہ ہمیں اپنی کرامات دکھائے. جو مقررہ دن تھا جب اس میں سب لوگ حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے اپنے بھائی کے ساتھ. جادوگروں نے کہا کہ اچھا کون پہلے دکھائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم پہلے کرو جو بھی کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی جو چھڑیاں تھیں وہ نیچے جب پھینکی تو وہ سانپ بن گئیں اور وہ رینگنے لگے زمین کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے ان سب سانپوں کو نگل لیا. اس پر وہ جو جادوگر تھے وہ بہت گھبرائے اور وہ بالکل اس وقت سجدہ میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اس پر جو فرعون تھا اس کا غصے سے برا حال ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے پوچھے بغیر میرے حکم کے بغیر تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا جب میں تمہارے مخالف یعنی ایک مخالف ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ کٹواؤں گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے یہ کیا ہے. دیکھیں جو جادوگر تھے کل پکا یقین ہو چکا تھا کہ جس کا ذکر موسیٰ کر رہے ہیں وہ ہی ہمارا رب ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے اور ہم فرعون کی بات نہیں مانیں گے. تو بچوں یہ تو فرعون ظاہر ہے کہ نہیں ماننے کا تھا. تو جو موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے کچھ عرصہ وہاں پہ مصر میں قیام کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے کہ جو انہیں وہ احکامات تھے، لیکن لوگ ایسے تھے کہ جو نہ سنتے تھے اور نہ ہی اس کو ماننے پر تیار تھے. موسیٰ اپنی قوم سے کہتے رہتے تھے کہ خدا سے مدد مانگو، ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مالک بناتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے. وہ بولتے تھے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں ملتی تھیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ پر زمین پر تم کو خلیفہ بنا دے. اسی کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر بھی عذاب نازل ہوتا رہتا تھا. کبھی خشک سالی، طاعون، ٹڈی دل، جوؤں کا گرنا، مینڈکوں کا گرنا اور پانی کا خون بن کر عذاب نازل ہونا اس میں شامل تھے. لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے کہ موسیٰ اپنے خدا سے دعا مانگو کہ وہ ہماری مدد کرے اور یہ عذاب جو ہے ہمارے سے ٹل جائے تو ہم تمہیں تمہاری قوم کے ساتھ یہاں سے جانے دیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ بھی ان کے ساتھ فرعون کے ساتھ مطالبہ تھا کہ میری قوم کو میرے ساتھ جانے دیا جائے یہاں سے. تو جب وہ عذاب وہاں سے ٹل جاتا تو پھر وہ کہتے کہ نہیں یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری جو طاقت ہے اور ہماری جو دعائیں ہیں اس کی وجہ سے یہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا ہے، اس میں تمہارا ایک خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے.
یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اپنی قوم سے کہتے رہے کہ اب آپ تیار رہیں، ہم کسی بھی وقت یہاں سے نکل جائیں گے۔ بچوں پھر ہوا یوں کہ ایک رات اپنی قوم کے ساتھ موسیٰ جو تھے وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن جب سمندر کے پاس پہنچے تو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا جو عصا ہے اس کو سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ سمندر پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا۔ اس پر حکم ہوا کہ اپنے اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اس کو پار کر جاؤ۔ جب وہ پار کر رہے تھے درمیان میں ہی تھے کہ فرعون کے سپاہیوں کو اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئے، لیکن اس وقت تقریباً موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سمندر پار کر چکے تھے۔ جب فرعون نے راستہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے اوپر اپنے کوڑے دوڑا دیے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب وہ درمیان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ اس کو پار کر چکے تھے، اور جو پانی تھا وہ دونوں طرف سے آپس میں مل گیا، اور اس طرف فرعون اور اس کا جو لشکر تھا وہ اس میں تباہ و برباد ہو گئے۔ سمندر پار کر کے جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف خشکی پر پہنچے تو یہ کچھ ایسا علاقہ تھا کہ وہاں پہ لوگ جو تھے وہاں کے رہنے والے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہیں بڑا اٹریکٹیو فیل ہوا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کی مورتیاں بنوا کر دیں تاکہ ہم جو ہمارا خدا ہے ہم اس کی پرستش کر سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں وہ سب بےہودہ ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد کرایا کہ کس طرح انہوں نے فرعون سے ان کی جو وہ غلام تھے اس کے بنے ہوئے اس کو نجات دلوائی ہے، اور وہ اب ایک ایسی قوم ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہیں، تو اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو بھول جائیں اور ایک خدا کی طرف لو لگائیں۔ جس جگہ کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہاں پہ بنی اسرائیل کو بسایا جائے گا، وہاں پہ اس وقت ایک قوم کا غلبہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کے تمام سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ سارے جو ہو یہ معلومات حاصل کرو کہ وہ قبیلہ کس طرح کا ہے تاکہ ہم اس علاقے کو اپنے لیے چھڑوا سکیں۔ اس طرح جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور پھر 12 ہی ان کے سردار تھے، وہ جو تھے سب روانہ ہو گئے اور اس قبیلے کے متعلق معلومات اکٹھی کر کے واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ بہت اچھی باتیں ہیں اس علاقے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو قبیلہ وہاں پہ آباد ہے وہ بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہے۔ اس پر بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے وہ ڈر گئے اور مصر جانے کی ضد کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا اللہ ہی وہاں پہ جاؤ اور ان سے لڑو، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اس پر موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا ان لوگوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے سوائے اپنے بھائی ہارون کے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ تو مت پریشان ہو، یہ اب سزا کے طور پر 40 سال تک یوں ہی بھٹکتے رہ جائیں گے اور وہاں نہ پہنچ سکیں گے۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا کو زمین پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہاں پہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر جو قبیلہ تھا اس کے لیے ایک جو چشمہ تھا وہ مقرر کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات جو تھے وہ روز روز بڑھتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ ہمارے لیے جو گرمی ہے اس کا بندوبست کریں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے، جس پر بادلوں کے سائے ان پر کیے جاتے۔ آپ دیکھیں کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کی مراد کی ہوئی تھیں، کہ پہلے تو ان کے لیے پانی جو ہے وہ میسر کیا گیا، پھر ان کے لیے بادل جو تھے وہ آ جاتے تھے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے۔ اس جگہ پر جب وہاں پہ وہ اس وقت مقیم تھے، وہاں پہ چونکہ ہر طرف بیابان تھا علاقہ، تو وہاں پہ من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا، من و سلوہ، من جو تھا وہ ایک قسم کا صبح کے ٹائم پہ جیسے ڈیو ہوتی ہے اکٹھا کیا جاتا تھا اور وہ کھاتے تھے، اور دوسرا تھا سلوہ، وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا جیسے چھوٹا برڈ، تو وہ محتاط تھا اس علاقے میں، اللہ تعالیٰ کرتے تھے اور وہ انہیں پکڑ کر وہ انہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں تھیں جو ان کو پر نازل کی جاتی تھیں، لیکن وہ بہرحال بہت ہی ناشکرے تھے۔
اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 30 روز کے لیے بلایا۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو نائب کے طور پر مقرر کر دیا کہ وہ خیال رکھیں کہ کوئی بھی جو ہے بنی اسرائیل میں سے غلط روایت نہ ڈال دے اور پھر غلط راستے پر نہ چل نکلے۔ جب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا، یعنی اپنے دیدار کروا۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی ربانی نے اس کو ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول میں ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا، اس قوم نے جو حرکتیں کیں اور جو نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی، وہ ہم بچوں اگلی نشست میں کریں گے، کیونکہ یہ خاصی لمبی کہانی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مجھے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو چلیں بچوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی حکم عدولی جو ہے وہ ان لوگوں نے کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ان کو معاف فرماتے رہے اور ان کے لیے اتنی ساری فیسیلیٹیز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھیں۔ تو آئی لو یو بچوں، ضرور سنیے گا کہانیاں۔ خدا حافظ۔ سبحان اللہ، الحمد